بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آپ کا میزبان فیصل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بڑے خوبصورت مہمان کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. یو کے سے ان کا تعلق ہے اور معاشی تجزیہ کار ہیں. مختلف ایسے معاشی اداروں کے اندر جو ہے منسلک رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے. اسی سلسلے میں آج ہم نے ان کو مدعو کیا. میری مراد راجہ شوکت محمود صاحب. سر سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر میں جاننا چاہوں گا کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اڑان جاری ہے. اس کی کوئی خاص وجہ، مہنگائی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، کیوں سر؟ مہنگائی کا جہاں تک میرا خیال ہے جو ہے سیاسی لحاظ سے عدم استحکام ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے جو انویسٹر ہے، جو لوگوں نے جنہوں نے پیسے لگانے، وہ مارکیٹ پہ یقین نہیں کرتے. اور چونکہ ان کی بے یقینی کی وجہ سے کوئی بھی بندہ جو ہے انویسٹر، وہ اپنا پیسہ کہیں لگانا نہیں چاہتا، وہ بلکہ اپنے پاس رکھ رہا ہے کہ ضائع نہ ہو. اور اس کی وجہ سے پھر وہ نیچرلی مہنگائی ہونا ہے. دوسرا سر، ڈالر کی جو اڑان ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے. ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا. آپ کو کیا لگتا ہے ڈالر کہاں تک جائے گا اور ڈالر بڑھنے کی وجہ؟ ڈالر بڑھنے کی وجہ تو یہ ہے کہ اوبیسلی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ڈالر تو تب بھی آئیں گے نا جب آپ باہر چیزیں بھیجیں گے اور وہ آپ کو ڈالر میں پیسے دیں گے. تب بھی ایک ہی طریقہ ہے ڈالر ملک میں آنے کا کہ آپ ایکسپورٹس کریں گے اور جو ایکسپورٹ سے پیسے ملیں گے وہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کو مستحکم کریں گے. سر یو کے اندر مختلف معاشی اداروں سے آپ منسلک رہے، بڑا ایکسپیرینس ہے. چیمبر آف کامرس میں آپ نے جاب کی، وہاں پر پریکٹس کی، لیکچرز دیے. کیا سمجھتے ہیں کیسے ان مشکلات سے سر ہم نکلیں گے؟ مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے؟ ڈالر کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں جی، میں وہاں پہ کام کر رہا تھا چیمبر آف کامرس کے لیے، اور وہاں کا جو سیٹ اپ ہے نا بزنس کا، اس میں ڈیمانڈ سپلائی، فار انسٹنس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس ایم ایز جس کو ہم کہتے ہیں، اسمال بزنسز، جو کہ دکاندار وغیرہ یہ ہوتے ہیں. ہمارے انگلینڈ میں زیادہ تر جو ہمارے ایشین لوگ ہیں وہ ایس ایم ایز میں ہیں. تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ جو اسمال دکاندار ہیں ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے تاکہ ان کا کاروبار مستحکم ہو. تو ہمارا تو زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ مارکیٹ پہ عدم اعتماد ہے. کسی کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ملے گی یا ختم ہو جائے گی. بڑی آپ کی نظر ہوتی ہے، یہ بڑا ایکسپیرینس ہے معاشی اعتبار سے. پی ڈی ایم کا دور، اس سے پہلے تحریک انصاف کا دور، اس سے پیچھے نون لیگ کا دور، کہاں غلطی زیادہ ہوئی ہے؟ کہاں تھوڑی بہتری تھی؟ کون سا دور بہتر جا رہا تھا؟ اور کب جو ہے وہ کس دور میں ہم تھوڑے سٹیبل ہو رہے تھے؟ میرے خیال میں جو جہاں تک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے دور میں تو ایک تو فیک اکانومی رہی، چونکہ اس میں ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ مصنوعی طریقے سے نیچے رکھا گیا. اس کی وجہ سے اوور آل اکانومی کو چونکہ اوپن اکانومی تو نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلیک مارکیٹنگ زیادہ ہے. جو لوگ امیر ہیں وہ ڈالر نکال لیتے ہیں، جب بھی عدم استحکام ہوتا ہے وہ اپنے ڈالر باہر لے کے جاتے ہیں. بلیک مارکیٹنگ کی بات کی، یو کے میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ یو کے میں بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی نا، چونکہ وہاں پہ جو قانون ہے منی لانڈرنگ کا وہ بہت سٹرونگ ہے نا. تو اس جیسا قانون ہم کیوں نہیں بنا سکتے سر؟ اس جیسا قانون آپ تب ہی بنا سکتے ہیں کہ جو قانون بنانے والے ہوں وہ بلیک مارکیٹنگ نہ کریں. ہمارے ہاں تو تقریباً جو زیادہ کرپٹ ہے وہ گورنمنٹ میں ہے. تو آج کل تو آپ دیکھ لیں کہ جن کے خلاف اتنے بڑے کیسز تھے کرپشن کے، وہ آپ کے سامنے وہ ترمیم کی گئی اور ان کے سارے جرم معاف ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اب جو کرمنلز ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں. تو آپ کو کیسے مستحکم ہو آپ کی اکانومی جب کہ وہ جس کو میں نہیں استعمال کرنا، چور حکومت چلا رہے ہوں تو پھر کیسے ہو سکتا؟ سر یہ بتائیں کہ یو کے اندر بھی تو ذخیرہ اندوزی کو، بلیک مارکیٹنگ کو روکا جاتا ہے. کوئی مناسب حل اس کا ہے؟ کیسے روکے؟ فی الفور قانون سازی تو ہوتی رہے گی. ذخیرہ اندوزی کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، چھاپے مارنے چاہیے. اب دیکھ لیں یہاں پہ ہمارا ملک ہے، میں سوچیں آپ کبھی اپنے ذہن میں کہ ہمارا ملک زرعی ہے، ٹھیک ہے نا. زرعی ملک کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین میں بیج
بوئیں تو اس میں سے فصل نکلتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے زرعی ملک کا. اب ہمارے ملک میں آٹا نہیں مل رہا, یہ کوئی حیرانگی کی سوچ ہے. مجھے اور آپ کو پاکستان سے بڑی محبت ہے. آپ کو پاکستان کا مستقبل اچھا نظر آتا ہے؟ مجھے بالکل جی, مجھے پاکستان کا مستقبل بہت اچھا نظر آتا ہے, اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں مجھے کیوں اچھا نظر آتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا اپنے جو ینگ لوگ ہیں, ہمارے آنے والے جنریشن, میرا اس پہ پکا یقین ہے کہ وہ تبدیلی لائیں گے. چونکہ میرا جو ذاتی نظریہ ہے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ تھے, جو کچھ تھا, لیکن انہوں نے اپنی نسل کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. آپ سیٹ اپ دیکھیں گورنمنٹ کا کہ رشتہ داروں کو میرٹ کی ستیاناس نکل گئی, ٹھیک ہے نا. یہ سب نقصان ہمارے ملک کا, اور لیڈروں نے کیا ہے. کسی نے اپنے رشتہ دار بھرتی کر دیے, کوئی میٹرک پڑھا ہوا ہے پولیٹیشین ہے. تو جو ینگ لوگ ہیں, جب تک ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ نہیں آتی, یہ پرانے جو بڈھے ہیں یہ تو ستیاناس کر دیں گے. آپ کے شہر اور آپ کے حلقے کی طرف آتے ہیں, سیاست کا شوق ہے, سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ سیاست کا شوق بے تحاشا ہے, اور میں ہر وقت ہی میرے ذہن میں سیاست گھومتی ہے. سیاست میں آنے کا شوق نہیں ہے, میں آپ کو کہوں کہ چونکہ بائی نیچر میری پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ میں تقریریں کروں, یا مجھے یہ سٹائل نہیں پسند. لیکن جس طرح کا ملک کی حالت ہے, میرے خیال میں کیا ہر آدمی کا دل ہے کہ سیاست میں آئے. گھومنے کا آپ کو بہت شوق ہے, کوٹلی کے بے شمار ولیجز آپ نے دیکھے, بہت ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہیں, پورے بازار کا آپ نے وزٹ کیا. آپ کو اپنے شہر کے اندر جو آپ کا آبائی علاقہ ہے, یہی کوٹلی شہر, اس کے کیا مسائل ہیں آپ کو, جو زیادہ بڑے مسائل ہیں جن کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, ہاں آپ نے ذکر کیا کہ مجھے گھومنے کا شوق ہے, اس میں شک کوئی نہیں ہے, اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں کوٹلی جیسی خوبصورت جگہ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ہمارے ارد گرد پہاڑ ہیں, بلکہ اب تو سردیاں ہیں نا, گرمیوں میں اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں جہاں ہم ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سے 15 منٹ کے فاصلے پر اگر آپ ککنڈی چلے جائیں, تو آپ اگر گرمیوں میں جائیں نا, تو وہاں پہ اوپر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. آپ مطلب وہاں پہ بیٹھیں گے, پانی کو دیکھیں گے, جھیلوں کو دیکھیں گے. ہم مطلب ہمارا علاقہ بے حد خوبصورت ہے. شہر کے اوپر میں نے سوال کیا تھا, اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے. آپ نے خوبصورتی کی بات کی, کوٹلی کی جو خوبصورتی ہے, اس سے ہم کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ سیاح آئیں اور اس سے ہماری آمدن میں اضافہ ہو؟ سب سے پہلی بات ہے کہ سیاح وہاں پہ جاتا ہے, ٹورسٹ وہاں پہ جاتا ہے جہاں سیکیورٹی ہو, ٹھیک ہے نا, جہاں پہ محفوظ محسوس کرے. چونکہ جو ٹورسٹ ہے, اگر آپ اکانومیز دیکھیں نا, دنیا کی معیشت دیکھیں, تو جو سب سے زیادہ پیئنگ پاور ہے, جس کے پاس پیسے دینے کے لیے ہوتے ہیں, وہ ٹورسٹ ہوتا ہے. ٹورسٹ کہیں بھی جاتا ہے وہ مہنگی چیز خریدتا ہے, چونکہ ٹورزم جہاں پہ ہوتا ہے. آپ کے ضلع کوٹلی کے اندر کوئی اس طرح کے ایشوز تو ہیں نہیں سیکیورٹی کے؟ یہاں اوورال ماحول بہت اچھا ہے, لوگ بہت اچھے ہیں. یہاں پہ اس طرح کے مسئلے تو نہیں ہے سیکیورٹی کے, لیکن جنرلی ٹورزم کو فوقیت نہیں دی جاتی نا. اب رہائش چاہیے ہوتی ہے, آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ٹورزم, اگر آپ یہاں پہ جائیں کسی دفتر میں, تو وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. ملازم گھر پہ وہ بھینسیں چرا رہے ہیں صاحب کی, اور دفتر جو ہے خالی پڑے ہوئے ہیں جی. تو جب ملازم گھر پہ وہ برتن دھوئیں گے, بھینسیں چرائیں گے, بیگم کی جو ہے وہ خدمت کریں گے, تو وہ دفتر تو نہیں, وہ گھر چلائیں گے نا. آپ کا شہر کوٹلی, جی جی, کیا یہ بھی خوبصورت شہر ہے, اور اس کے مسائل جو آپ کو نظر آتے ہیں, ان کا حل آپ کے نزدیک کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں, ہمارا شہر کوٹلی واقعی بہت خوبصورت ہے, اور ہم بہت خوش قسمت ہیں کوٹلی کے لوگ. چونکہ مجھے یہاں کوٹلی میں غربت تو ہے لیکن کم نظر آتی ہے. یہاں کے ریٹ اسلام آباد کی طرح کے, ٹھیک ہے نا. آپ کو جو چیزیں ملتی ہیں, وہ یہ مہنگائی تب آئی ہے چونکہ فورن سے پیسے آتے ہیں, لوگوں کی بائنگ پاور, خریدنے کی صدا مضبوط ہے, تب یہ اکانومی چلتی ہے. اور کوٹلی میں اسی وجہ سے یہ آپ ریل پیل دیکھ رہے ہیں, ریڑیاں, کاروبار, اتنے لوگ. آپ وہ عورتوں کے بازار میں چلے جائیں تو کوٹلی غریب نہیں ہے. یہ میرے خیال میں غریب نہیں ہے. بڑی مثبت اور ایک اچھی بات آپ نے کی کہ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے.
कैसे सर अच्छा है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्यों ना अच्छा हो? आप सोचें जी कि हमारा जो 60% पॉपुलेशन 35 इयर्स की एज से कम है, ये बहुत बड़ी बात है। आप इस पे गौर करें कि चूँकि हमारे पास जो है ना वर्क फोर्स वो बहुत बड़ी है। लेकिन सर नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, नौजवानों के पास तालीम के मौके नहीं हैं, नौजवानों के पास कोई विजन नहीं है, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो एक अच्छे ट्रैक पे नौजवानों के लेके आए। ठीक है हमारे पास बेशुमार पॉपुलेशन है, लेकिन ये जो नौजवानों के मसाइल है ये कौन हल करेगा? देखें जी, बात यह है कि नौजवानों के पास जो विज़न है वो तो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपका विज़न डेवलप करते हैं। जब आप रोल मॉडल देखते हैं, हमारी सोसाइटी में रोल मॉडल कोई मैट्रिक पढ़ा सियासतदान होगा या जिसने कोई मूछें रखी होंगी, 2 गनमैन होंगे। जब आपके रोल मॉडल बदमाश या उचक्के होंगे, मुझे बताएं आपने बदमाश ही बनना है ना, आप एक ज़िम्मेदार शहरी तो नहीं बन सकते ना। अगर आप इंस्पायर इस वजह से होते हैं कि यार देखो वो उसके साथ 2 डाले जाते हैं, उसके बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, तो आपका इमेज एक गुंडा बनने का है। यूके में भी सर ऐसा कल्चर है? नहीं जी, नहीं, वहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं वहाँ है। पर भी जब कोई मिनिस्टर कहीं किसी जगह पे बैठता है तो उसके इर्द गिर्द सैकड़ों हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं, ऐसा होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बाय नेचर जो है ना रेबलिस बंदा हूँ, रेवोल्यूशनरी हूँ। मैं जो ग्रेन है, डायरेक्शन है, उसके ख़िलाफ़ चलता हूँ। मैं वहाँ पे भी मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव था। मैं लेबर का मेंबर था, ठीक है ना। मैं लेबर की तरफ से इलेक्शन लड़ने लगा था। उस वक्त टोनी ब्लेयर साहब ने इराक वॉर का जो वो मेमो वो बनाया था, डोजियर बनाया था, जो झूठ पे मबनी था। तो मुझे उस गुस्से पे मैंने अपनी वो पार्टी छोड़ दी लेबर, और मैं दूसरी पार्टी की तरफ से लड़ा। एमपी है कैल्विन हॉपकिंस, सारे लोग हमारे जो कोटली के जानते हैं। तो उसने मेरे साथ बहस लगाई कि जी तुमने हमारी वो ब्लूज़ होते हैं, कंजर्वेटिव्स को ब्लू कहते हैं और लेबर को रेड्स, तो हमारी पार्टी, मैंने कहा तुम्हारी पार्टी है ही ऐसे, तुम्हारी पार्टी मुझे पसंद ही नहीं है और तुम लोग है ही ऐसे हो। मतलब ये कहने का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक होल्डिंग एमपी से बहस कर सकते हैं, आपका हक है। सर ये बताएं कि जमहूरियत के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, आपकी क्या राय है? जमहूरियत ही तो मुल्क चलाती है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जमहूरियत एक बड़ा लंबा टॉपिक है। लंबा टॉपिक इसलिए है कि देखें, हमारी जमहूरियत इस बेस करती है कि जो आम लोग हैं वो वोट देते हैं। आम लोग जो है ना, आम आदमी, वो तभी जमहूरियत उसमें फल फूलती है जब उसके पास इल्म हो, ठीक है ना। वरना आम आदमी जो उसको बताया जाएगा वो उस पे चलेगा। और हमारी जमहूरियत का प्रॉब्लम यह है कि हमारी जमहूरियत तो नहीं है ना जी। आप जमहूरियत की तो बात करते हैं, लेकिन जमहूरियत में हमारे यहाँ जमहूरियत नहीं है जी। आप पता नहीं कौन सी जमहूरियत। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। सर ये बताएं कि मायूस कौन सूरत हाल है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ऐसी सारी सूरत हाल में कोई ऐसा पैगाम सुनने वालों के लिए कि उनको हौसला मिले? मैं सुनने वालों को ये कहूँगा कि आप आवाज़ उठाओ, आप सवाल करो, ये आपका हक है। आप इस मुल्क के मालिक हो, आपको ही हक है इस मुल्क की तकदीर बदलने का। और जब तक आप चुप बैठे रहोगे, आप बोलोगे नहीं, आप सवाल नहीं करोगे, आप के साथ किसी ने हमदर्दी नहीं करनी। ये मुल्क हमारा है, हमें उठना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पे गलत काम कर रहा है कोई, हमें बताना चाहिए कि आप गलत हैं, तभी तब्दीली आएगी ना जी। तभी तब्दीली। नाज़रीन, बड़े खूबसूरत मेहमान के साथ आज हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुख्तसर टाइम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत थे और उसको कवर करने की हमने कोशिश की। किस हद तक कामयाब हुई आप बताएंगे, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और राजा शौकत महमूद जो है वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, बहुत अच्छा है। बड़े मुस्बत अंदाज से उन्होंने ये पैगाम दिया। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, राय ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।